فیس بک پر چند اشعار پڑھے تو انہیں لکھنے والے کی کھوج ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر حامد عتیق سرور کے قلم سے یہ شگوفے پھوٹے ہیں اور تعلق ان کا ایک سرکاری محکمے سے ہے، اس ادارے سے ہے جس کا کام عوام کی جیبوں سے پیسے نکلوانا ہے۔ جی نہیں، پولیس سے نہیں، ایف بی آر سے ہیں۔ تو حیرت بھی ہوئی کہ ایف بی آر میں کام کرنے والے افراد اور افسران کا تعلق تو زیادہ تر بہت خشک قسم کے اعداد و شمار سے رہتا ہوگا، پھر اس شعبے میں کام کرنے والا کوئی افسر اتنی پرلطف شاعری کیسے کر سکتا ہے؟ ان کا شعری مجموعہ شائع ہوا ہے 18ویں کا چاند کے نام سے۔ ویسے چاند تو 14ویں کا ہوتا ہے، لیکن غالباً ڈاکٹر حامد عتیق سرور نے 4 چاند اپنی طرف سے چڑھا دیے ہیں۔ میں اس کتاب سے کچھ غزلیں اور کچھ نظمیں، کچھ قطعات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کتنی مزیدار اور کتنی ایسی شاعری ہے جسے پڑھنے سے پھلجھڑیاں چھوٹتی ہیں، گدگدی ہوتی ہے۔ فرتے جذبات میں اٹھا لیا تھا، فرتے جذبات میں اٹھا لیا تھا، درد نے پھر کمر کو آ لیا تھا۔ ٹب میں پانی شدید ٹھنڈا ہے، ارشمیدس نے راز پا لیا تھا۔ مرمری ہاتھ سے حسین لب سے، مرمری ہاتھ سے حسین لب سے جو عطا ہو رہا تھا کھا لیا تھا۔ اب فقط پھیپھڑے ہیں سینے میں، اس نے بچپن میں دل چرا لیا تھا۔ اس نے شملہ پہاڑی پار کری اور میرے سامنے ہمالیہ تھا۔ ہم کو چھٹی ملی نہ دفتر سے، گرچہ محبوب کو منا لیا تھا۔ کام اتنا تھا گویا گھوڑے ہیں، گام دو گام ہن ہنا لیا تھا۔ سخت سردی میں اس کے وعدے پر عشق میں خوب کپ کپا لیا تھا۔ تیرے ڈبے کا سینڈوچ جانا، بھوک لگتی تھی ہم نے کھا لیا تھا۔ بال جب گر گئے لگائے نہیں، یوں اسے عشق سے بچا لیا تھا۔ اس نے بچپن میں پھل کی ریہڑی سے میرے پیسوں سے مالٹا لیا تھا۔ اس کو دیکھے ہوئے زمانہ ہوا جس نے آنکھوں میں گھر بنا لیا تھا۔ یہ ہے جی نظم جس کا نام ہے برسات کی ایک محبت۔ بارشوں کے موسم میں مینڈکوں نے سوچا تھا گیت گنگنائیں گے، مینڈکی کے والد سے مینڈکی کے رشتے کی بات ٹرٹرائیں گے، زندگی بنائیں گے۔ بارشوں کے موسم میں مینڈکوں نے سوچا تھا گیت گنگنائیں گے، مینڈکی کے والد سے مینڈکی کے رشتے کی بات ٹرٹرائیں گے، زندگی بنائیں گے۔ مینڈکوں کی محفل میں گفتگو اضافی ہے، ٹرٹرانا کافی ہے۔ مینڈکی کی مرضی بھی جاننا ضروری تھا، عشق یوں عبوری تھا۔ پھر اسی تناظر میں جھیل کے مناظر میں ایک حسن بی مینڈک مینڈکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بارشوں کے موسم میں تم سے کیا کہیں جانا، ٹر ٹراں ٹراں ٹاں ٹاں۔ اور یہ ہے جی گائناکالوجسٹ دوست ڈاکٹر عارف کے نام انہوں نے لکھا ہے۔ یوں دی ہمیں آبادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے ڈاکٹر عارف تیرا احسان ہے احسان۔ اماں بنی فرزانہ تو ابا بنا گل خان،
اے ڈاکٹر عارف تیرا احسان ہے احسان۔ ہر گام پہ مشہور ہوا تیرا پریشن، آماج گہے خلق بنا تیرا اسٹیشن۔ پختہ کیا تو نے زن و شوہر کا ریلیشن، دنیا میں تو لایا ہے کروڑوں نئے انسان۔ اے ڈاکٹر عارف تیرا احسان ہے احسان۔ تو نے کیا اس کام کو یوں عرفہ و اعلیٰ، نہ تیر نہ تلوار نہ بندوق نہ بھالا۔ پھپھو بھی بڑی خوش ہے تو سرشار ہے خالہ، بھرمار سے کاکوں کی بھرا ہے تیرا ملتان۔ اے ڈاکٹر عارف تیرا احسان ہے احسان۔ اب وہ نظم جس پہ اس کتاب کا نام رکھا گیا 18ویں کا چاند۔ 14ویں کے چکر میں چاند ٹھن کے نکلا تھا، چاندنی جلوں میں تھی اور خوب چمکا تھا۔ رات بھر ستاروں سے چیٹ شیٹ جاری تھی، پانیوں کی لہروں سے میسجنگ بھی چلتی تھی۔ 14ویں کے یہ قصے 4 دن سے جاری تھے، چاند تھا ہواری تھے، چاند کی جوانی بھی 4 دن کا قصہ ہے۔ اس طرح کے کاموں میں ایک ہی نتیجہ ہے، آج غور سے دیکھو چاند تھوڑا چبا ہے، کیونکہ سر پہ بیگم نے سوس پین مارا ہے۔ اب ایک کتھا جس کا عنوان ہے تب اور اب۔ وہ جس کی فیس بک پہ تھیں کئی نایاب تحریریں، وہ جس کی فیس بک پہ تھیں کئی نایاب تحریریں، کبھی کچھ عکس پھولوں کے کبھی شعروں کی تعبیریں، وہاں اب روز فوٹو لگ رہے ہیں اس کے کاکے کے، نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تصویریں۔ تمہاری بے رخی سے اک گئے ہیں کہ ترلے کرتے کرتے تھک گئے ہیں، پھر اس کے بعد کتے تھے یا ہم تھے، تیرے کوچے کی نکڑ تک گئے ہیں۔ جو اس کا میسنا گنجا کزن تھا، اسی لدڑ پہ سارے شک گئے ہیں۔ صنم آ جا کہ جاتی گرمیاں ہیں، تیری یادوں کے ٹینڈے پک گئے ہیں۔ سوئمنگ پول کا رستہ یہی ہے، یہیں سے شہر کے مینڈک گئے ہیں۔ وہ جو واضح قناعت دے رہے تھے، وہ جو واضح قناعت دے رہے تھے، ابھی حلوے سے نکو نک گئے ہیں۔